مکان رکھنا دنیا کی محبت نہیں ہے. بہت سے نیک لوگوں کے ذاتی مکان ہوتے ہیں, مکان نہ ہو اور ٹینشن لینا شروع کر دو, ڈپریشن میں جاؤ. یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. پتہ ہے آپ کو میرا جنازہ اٹھنے والا ہے, تھوڑے دنوں میں مرنے والا ہوں, دیواروں اینٹوں سے دل نہ بہلاؤ. سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے محلات تھے, دل نہیں اٹکا ہوا تھا, موت کے لیے ہر وقت تیار. اور آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا تو دنیا کو لات مار دیتے کہ بھائی جانا تو اللہ کے پاس ہے, اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی لائف بڑی لگژری تھی. گاڑی ایسی خاندانی 20 دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. حضرت زمیندار بھی تھے, بہت آخری عمر میں بہت پیسہ آیا جب وراثت وغیرہ ملی. تو حضرت جب گاڑی خریدنے گئے ہیں نا, اچھا حضرت کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ذاتی مکان نہیں, گاڑی اچھی ہو, لباس اچھا ہو, خوراک اچھی ہو. ذاتی مکان تو پھر بچوں کے لیے آخر میں ایک فلیٹ لے لیا تھا انہوں نے, گھر والوں کے لیے اپنے, ورنہ زندگی انہوں نے ایسے ہی کرائے کے گھروں پہ اور مدرسے نے جو گھر رہنے کے لیے دیا ہوا تو اسی پہ گزارا, اپنا نہیں بنایا. کہا مسافر خانہ ہے, کیا بنا کرنا ہے. ہاں گاڑی اچھی ہو, کیونکہ گاڑی بھائی کرائے کے گھر یوز ہو رہا ہے نا, تو کرایہ دے کے یوز ہو رہا ہے. اب آپ 10 سال بھی کرایہ دیتے رہو تو وہ گھر کی قیمت وصول نہیں ہوتی, اور 10 سال کے بعد پھر وہ قیمت, اور بھی بڑے مسائل ہیں. اضافی پیسہ کسی کو اللہ نے دیا تو بنا لے, میں منع نہیں کرتا. میں منع کروں گا بھی تو آپ کون سا باز آؤ گے. شریعت میں جائز بھی ہے, اگر بہت پیسہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے خرچوں کو روک روک کے توڑ کے گھر بنانا, یہ دنیا کی محبت. تو گھر اگر ہے آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے ٹینشن لے رہے ہو, تو ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. کیونکہ آپ کو آم کھانے سے مطلب نہیں ہے, آپ کو پیڑ گننے سے مطلب ہے. حالانکہ رہائش کا انتظام, اگر رہائش کا انتظام ہی نہیں ہو رہا پھر یہ ٹینشن صحیح ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں. بعض لوگوں نے فتویٰ دے دیا ضرورت ہے بھائی اس لیے جائز ہے. ہم کہتے ہیں ذاتی گھر ہونا ضرورت نہیں ہے, گھر ہونا ضرورت ہے, اس کا ذاتی ہونا ضرورت نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی لگژری لائف دی ہے بھائی, لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں. تو دنیا چھننے کا غم جو ہوتا ہے نا, یہ ہے دنیا کی محبت. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, جب اللہ نے ان کو پیسہ دیا تو انہوں نے کہا میں اچھی گاڑی رکھوں گا. پیسہ ہو پھر بھی نہ اچھی گاڑی ہو, نہ اچھی رہائش ہو آپ کی, یہ پھر دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, کنجوسی. اٹ از کالڈ, بولو, کنجوسی. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے, کمبختوں کو صحیح کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہم سادہ بہت ہیں اس لیے ناڑا لٹک رہا ہے. سادہ بہت, ایسے غریب بنے ہوں گے, آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے. اور ہماری قوم بھی انہی ناٹک سے متاثر ہوتی ہے. ہاں وہ حضرت اتنے بڑے ہیں, پھٹ پٹی بائک پہ گھومتے ہیں. اگر واقعی حضرت جی کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اگر پیسے ہیں تو یہ پھٹ پٹی بائک پہ گھومنا یہ کنجوسی ہے یا 2 نمبری ہے. دونوں میں سے ایک تو ہے. کنجوسی تو واضح ہے, 2 نمبری اس لیے کہ پھر لوگوں کو یہ شو کرنا کہ میں یا تو بہت بڑا بزرگ ہوں, یا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, یا مجھے جو چندہ ملتا ہے میں بالکل خود استعمال نہیں کرتا. بعض ٹرسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے وہ بنے ہوئے ہوں گے ایسے سادے, جیسے لگتا ہے کہ بیچارے کو کبھی کھانے کو روٹی نہیں ملی, تاکہ لوگ سمجھیں صرف غریبوں کا خیال ہے, اپنا تو بیچارے کو خیال ہے ہی نہیں. وہ ناٹک ہے میرے بھائی, تو پہن لے یار, اچھے کپڑے پہن لے, ہم تجھے لا کے دے دیتے ہیں. ان کمبختوں کو دو پھر بھی نہیں پہنتے. یار اگر میرے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوں, کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, کوئی مرید ہدیے میں لا کے دے دے, مفتی صاحب جب بھی آؤ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ میری طرف سے کرتا شلوار گفٹ, پھر بھی میں اگر میں نہیں پہن رہا, اس کا مطلب گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب گیٹ اپ کو کیش کرایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نارمل لائف گزارا کرو. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے والے نظر آؤ, نہیں دیا غربت کو انجوائے کرو. اور یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. یہ ٹاپک بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن بہت اہم ٹاپک ہے, اس لیے بار بار بیان کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, یا ان کے جو ہے نا پراگندہ بال اور لباس بھی بالکل ایسے غربت جھلک رہی تھی لباس سے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیا جس سے تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو؟ فرمایا کہ ہاں ہے میرے پاس پیسہ. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت کے اثرات اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنے چاہیے. حدیث کا مفہوم, سواری سے پتہ چلے بھائی پیسے والا آدمی ہے, گھر سے پتہ چلے بھائی بولو پیسے والا آدمی ہے. اور ایک صاحب ہیں چندہ خور ہیں, ویسے تو بہت سارے صاحب ہیں لیکن جن کی بات کر رہا ہوں وہ ایک صاحب ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ان کو چندہ بندہ بہت دیا کرتے تھے کہ بہت غریب ہے بہت غریب ہے. میں ان سے کہتا تھا یہ غریب نہیں ہے, یہ گھننا ہے, یہ غریب
نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ گھننا. گھننا سمجھتے ہو؟ ایسے بنا ہوا ہے یوں بالکل جیسے. میں نے کہا یہ بہت بڑی فلم ہے, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہم نے گلشن اقبال میں کسی سے سنا تھا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہہ رہے انگلش فلم 2 گھنٹے کی ہوتی, 3 کی ہوتی ہے, اور اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ انگلش فلم ہے اور 3 گھنٹے کی ہے اور گانوں کے. یہ بہت بڑی فلم کی بھی فلم ہے یہ. تو اچانک ایک دن وہ صاحب ان کے گھر چلے گئے بیل بجا کے. تو پتا چلا ان کی تو بیگم بھی جاب کرتی ہے, اتنی ارننگ بیگم سے, ان کی اپنی تنخواہ کیا ہے وہ معلومات لی, اچھی خاصی تنخواہ, اور گھر ایسا رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی آئے نا گھر میں تو لگے کہ بیچارے واقعی کیا ہیں, غریب, چندہ اور دے کے جائے. تو یہ اس کو سادگی کہہ سکتے ہیں؟ بولو. اب کوئی ان سے کیا, یار تمہارے گھر کا حال دیکھو, چٹائیاں ڈالی ہوئی ہیں تم نے کھجور کی, اور ایک موڑا سمجھتے ہیں پنجاب میں ایک موڑا ہوتا ہے نا, وہ پہلے کھجور کی اس کا بنتا تھا, کرسی ٹائپ کی چیز, ایک موڑا رکھا ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے صوفے رکھ لو. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی تو میں بھی سادگی کو کیا کر رہا ہوں, ترجیح. تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ کمبخت تو اپنا گیٹ اپ کو کیش کرا رہا ہے, نارمل جیسے ہو ویسے نظر آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کی چھال کیوں تھی؟ آپ کے گھر میں صرف ایک پیالہ کیوں تھا؟ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مسکین تھے, حقیقت میں مسکین تھے. آپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے, تو جو حقیقت میں مسکین ہو, غربت میں ہو, اس کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی. کیوں نبی کیوں مسکین تھے؟ نبی کے پاس پیسہ صبح آیا تو شام تک گھر میں رکھا نہیں, سارا صدقہ کر دیا. کسی میں اتنا ظرف اگر ہے کہ وہ صاحب جو چندہ لے کے زمینیں بنا رہے ہیں اور اپنا گھر کیا رکھا ہوا ہے, غریبوں والا, اچھا اصل گھر کہیں اور ہوگا, کسی علاقے میں ہوگا اصل جو اوریجنل سچی مچی والا, یا اسے زمینوں پہ زمینیں خریدی جا رہی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح پیسہ آیا شام تک رکھا ہی نہیں. اتنا ظرف آج کسی میں ہے؟ بھائی صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ, یہ بھی نہیں دیکھا کہ افطاری کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ظرف اگر کسی میں ہے تو سبحان اللہ بھائی. آج کل مارکیٹ میں ایسا ظرف کیا چل رہا ہے, شارٹ. اتنا توکل کس میں ہے؟ جو خطیب اور وائز بیان کرنے والا اس میں نہیں ہے, تو سننے والوں میں کہاں سے آئے گا؟ پیر صاحب میں نہیں ہے جو مریدوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان میں ہے بھی تو ان کے بیوی بچوں میں ہوگا. یہ آپ میں اتنا ظرف ہو گیا, کہیں سخاوت پہ تقریریں سن کے آپ نے کہا چلو یار نبی کے پاس تو صبح پیسہ آیا, مال غنیمت کا آ گیا یا کہیں ہدیہ آ گیا, تو جو ضرورت کا تھا استعمال کیا, باقی سارا کیا کر دیا, صدقہ. چلو آج سے میں بھی یہی لائف, اسی طرز حیات کو میں اختیار کروں گا. تو صبح پیسہ آیا, آپ بلکہ صبح بھی نہیں, بیان سن کے آپ گھر گئے, گھر کے سارے صوفے آپ نے کباڑ والے کو بیچے, برتن کچن سارا خالی کیا. ایک مٹی کا پیالہ, وہ ہمارے یہاں وہ گزرتا ہے مٹی والا نا, صبح صبح مٹکے بیچ رہا ہوتا ہے مٹی کے برتن, وہاں سے ایک وہ بھی زکات کا کہہ کے لے لیے اس سے, یا چلو پیسے دے کے لے لیے, وہ رکھا آپ نے. اسی میں چاول بھی کھا رہے ہو, اسی میں سوپ بھی پی رہے ہو. اول تو سوپ کے پیسے آئیں گے کہاں تمہارے پاس, کھجوریں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, کبھی گوشت آ گیا کہیں سے ہدیہ, تو اسی پہ گزارا اور سب ختم. تو سب سے پہلے بیوی کیس فائل کرے گی کورٹ میں خلا کا, سمجھتے ہو؟ بچے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ. بولیں گے ابا یہ لائف اسٹائل آپ کو مبارک. چور بنیں گے, ڈاکو بنیں گے وہ. تو آپ چلے تھے بہت اونچے مقام کے لیے, اور کیا بن رہے ہیں بچے آپ کے, چور ڈاکو. کیا ابا نے تو کسی کام کا چھوڑا نہیں ہے, اب یہی فی الحال ہے کہ بندوق لیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی تو وہ توکل کیا ہے. امہات المومنین کی حالت کیا تھی اس غربت میں؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. میں بار بار اس حدیث پہ تبصرہ کرتا ہوں, ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے, کچھ تو ہوگا, ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے. دال ہے, گوشت ہے, کھچڑی ہے, دال چاول ہے, مچھلی ہے, کیا ہے؟ دال ہے تو تھوڑا سا ناک منہ چڑھا دیتے ہیں. تو نبی جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے. امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا صدقہ کر دیا, اتنا سا بچائے, یہ بچائے. آپ بتاؤ میں اور آپ ہوتے, میٹر گھومتا نہیں گھومتا ہمارا ہے بھائی. میرا تو ظرف نہیں ہے, حقیقت بتاؤں, میں بھوک میں گھر جاؤں اور گھر میں غربت کی یہ حالت چل رہی ہو,
کہ دیکھیں کچھ ہے تو کھا لیں گے, نہیں ہے تو صبر کریں گے, بھوکے رہیں گے رات تک یا صبح تک, اللہ نے جب دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو روزے کی نیت کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ تو مجھے بتاؤ, میں گھر جاؤں, بھوک لگ رہی ہو اور غربت کا عالم ہو, ریوو آپ کے تانوں سے بیزار ہو کے میں نے بیچ دی, صحیح ہے نا؟ سارے جو بھی اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے وہ سب میں نے آپ کے کہنے پہ آ کے آگ لگا دی. نہیں جی, لوگ کہتے ہیں نبی والی زندگی, کیونکہ مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا کی محبت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب میں گھر گیا, پنکھا چل نہیں رہا کیونکہ بجلی کے بل دیا نہیں جا رہا, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, بچے بھی آپ کو پتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے کیا خیال ہے, سب کو نکال لیا. اب میں اس سچویشن میں گھر گیا, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ابا سارا زور پیدا کرنے پہ لگا دیا. اسلام میں صرف پیدا کرنے کے فضائل ہیں کیا ابا؟ بچوں کے لیے کھلانے اور کمانے کے فضائل نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سارا زور, آدھا اسلام فالو کیا ابا. اتنے میں کہیں سے کوئی اڑوس پڑوس والے کوئی نہاری بھیج دیں یا کوئی سرید بنا کے بھیج دیں کہ یار مفتی صاحب کے گھر میں سنا ہے بڑے فاقے چل رہے ہیں, اللہ نہ کرے یعنی فاقے چل رہے ہیں تو چلو یار, ویسے اللہ کا فضل ہے ہمارے اڑوس پڑوس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. اس طرح کی رپورٹ اب تک ملی نہیں ہے مجھے. خیر, بھیج دیا. اب مجھے ایک امید ہوئی, تھوڑی سی خوشبو آئی, یار میں بھی بھوک سے بلک رہا ہوں, بچے بھی بلک رہے ہیں. اور میں گھر آیا اور بیگم نے کہا وہ میں نے دوسرے پڑوسیوں کو ہدیہ بھیج دیا تھا, 2 بوٹیاں بچی ہیں. تو میرا تو ظرف نہیں ہے میرے بھائی, میں بیگم سے بولوں گا اب تیری بھی صرف 2 بوٹیاں ہی بچیں گی. کیا خیال ہے؟ یا تو میری 2 بوٹیاں بچیں گی یا تیری. ایسا ہوگا کہ نہیں ہو بھائی؟ اتنے نیک ہم نہیں ہیں, بتا کے ہیں کہ نہیں ہم نیک ہیں, لہٰذا ان چیزوں کی ہم سے توقع نہ رکھو. ہم نارمل آپ کی طرح کے انسان ہیں, جتنا شریعت نے کہا بس اس حدود کا خیال کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ کی امیدیں مت لگاؤ, اور اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں. اگر کر بھی لیں گے تو فائدہ نہیں ہے, نقصان زیادہ ہے. نہ ہماری وہ صحتیں ہیں میرے بھائی. آپ کا کیا خیال ہے ہم اتنے فاقوں میں گزارا کر سکتے ہیں جو نبی نے کیا؟ تو جمعے کا بیان تب تک 2 پراٹھے ہمارے پیٹ میں نہ اتنے سے تو بیان نہیں ہوتا. جس دن میں جمعے کو روزہ رکھ لوں تو بیان سے پتا چل, مجھے خود ہوتا ہے کہ آج بیان نہیں ہو رہا مجھ سے. تو ہمارے تو پیٹ میں 2 انڈے 2 پراٹھے دھڑام سے گریں گے. ڈبل روٹی پہ ہمارا گزارا نہیں ہے. پراٹھے کا بھاری نوالا صبح پیٹ میں گرے, آواز آئے گرنے کی, پراٹھا ہے, نقصان دہ ہے, کھانا نہیں, لیکن بہرحال اس کا بھاری نوالا. ہم چائنیز کی طرح نہیں ہیں. چائنیز کے کھانے ہم جیپنیز کے ہم نے دیکھے, آدمی کہتا ہے اللہ بس دشمنوں کو ہی کھلائے یہ کھانا. یہاں سے تھوڑے سے گھاس پھوس کھا لی, یہاں سے مچھلی فش کے بوائل فش کا 1 پیس, یہاں سے ان کے عجیب سے کھانے ہوتے ہیں, 1 پیس فش کا وہ بھی 1 اور آدھا, اس کو بھی 2 ٹکڑے کرتے ہیں, آدھا تم کھاؤ آدھا میں. بہت ہی نپی تلی سی ڈائٹ ان کی. ہم تو میرے بھائی جب تک پیٹ میں روٹی کا بھاری نوالا نہ گرے, صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا, میں صحت کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی عادت کی بات کر رہا ہوں. وہ پوچھیں ڈاکٹروں سے کیا کھانا چاہیے. جب تک بھاری بھرکم, ہمارے ایک پٹھان دوست KPK سے آئے جامع الرشید میں, تو اجتماع چل رہا تھا, ان کو دوپہر بھی چاول رات بھی چاول, دوپہر بھی چاول رات بھی چاول. ان کا 2 دن کے بعد میٹر گھوم گیا. میرا شاگرد بھی تھا, وہ کہتا ہے استاد جی پٹھان ہے, ہم کو اتنا موٹا روٹی کا نوالا جب تک نہیں ملے گا نا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. روٹی کا بھاری بھرکم, مجھے چپاتی بھی نہیں چاہیے. کہہ رہی ہیں جو آپ لوگ کے گھروں میں چپاتی بنتی ہے نا, یہ نہیں, روٹی کا بھاری بھرکم نوالا چاہیے, نوالا بھاری بھرکم. تو مدرسے والوں سے بولو ہم کو روٹی دو روٹی, تو اس کے الفاظ